نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں چند اہم مضامین بیان ہو رہے۔ ان آیات مبارکہ میں بار بار ایک بات کی تکرار کی جا رہی ہے، گویا مخاطب کے دلوں میں ایک بات اتارنا مقصود ہے، سننے والوں کے قلوب میں ایک بات بٹھانا مقصود ہے، اس لیے بار بار اس کی تکرار کی گئی، اور وہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، 3 دفعہ اس بات کو دہرایا۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، غور سے سن لو کہ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، غور سے سن لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں۔ 3 مرتبہ اس بات کو کہا گیا۔ یہ بات دلوں میں بٹھانا مقصود ہے کہ دیکھو دنیا میں جو زندگی گزارو تو کسی بھی چیز کو اپنی نہ سمجھنے لگا، وہ اللہ کی ہے، یہ بات دل میں رکھنا۔ یہ گھر اسے اپنا نہ سمجھنا کہ میرا گھر ہے، یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اصل ملکیت اللہ کی ہے۔ میری طرف جو ملکیت کی نسبت ہے یہ ملکیت مجازی ہے، عارضی ہے، مجھے عارضی طور پر اس پر تصرف کا حق ہے، جب اللہ چاہیں اپنی مرضی سے اپنا تصرف ظاہر فرما دے۔
یہ آنکھ میری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں میری آنکھ ہے، جب چاہوں جیسے چاہوں جس کو چاہوں دیکھ لوں. نہیں، اس پر مجھے کلی اختیار نہیں دیا گیا، عارضی اختیار دیا گیا، مکمل اختیار نہیں دیا گیا. اس لیے جب اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت ظاہر کر دیتے ہیں. میں دیکھنا چاہوں نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ زبان، یہ میری زبان، اس پر جو میری نسبت لگی ہوئی ہے یہ نسبت مجازی ہے. اصل یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے. جب اللہ چاہیں اپنا تصرف ظاہر کر دے. انسان بولنا چاہے نہیں بول سکتا، زبان موجود ہے بول نہیں سکتا. تو بار بار اس بات کی تکرار کی گئی کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں. یہ بات اتنی دل میں بیٹھ جائے، اتنی دل میں بیٹھ جائے کہ کبھی نہ نکلے اور کسی لمحے نہ نکلے. اور جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی تو بھائی کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر آدمی صدمہ نہیں لے گا. چور آئے، ڈاکہ ڈالا، چوری کی، چلے گئے تو اب صدمہ نہیں ہوگا. آدمی یہ سوچے گا اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کوئی صدمہ پہنچے، جو کوئی تکلیف کی بات پہنچے، آدمی فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو نقصان ہو تو یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. تو کوئی نقصان ہو، کوئی تکلیف آئے، جب یہ دل میں جاگزیں ہوگا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے اور ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہماری اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے. انسان سمجھتا ہے کہ میں جیسے چاہے کر لوں. نہیں، اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں، پھر چاہنے کے باوجود نہیں ہوتا. بہت دفعہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے میں بیچ دوں، بیچنا چاہتا ہے بکتا نہیں ہے، خریدنا چاہتا ہے ملتا نہیں ہے. ارے بھائی جب تیرا ہے تو تو اپنی تصرف کو ظاہر کر. کتنے لوگ آتے کہتے بھائی دعا کرو ہم مکان بیچنا چاہتے ہیں بک نہیں رہا، پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں. ارے بھائی جب تیری چیز ہے، تیری ملکیت ہے، تیرا تصرف ہے تو بیچ کے دکھا. کہتے ہیں بک نہیں رہا. کیوں نہیں بک رہا؟ معلوم ہوا کہ ایک اور ذات ہے جس کا حقیقی تصرف ہے. جب اس کا ارادہ ہوگا بک جائے گا، جب اس کا ارادہ نہیں ہوگا نہیں بکے گا، لاکھ جتن کرے آدمی. ایسے ہی میری دکان، یہ میری کی طرف جو نسبت ہے دکان کی یہ مجازی ہے. اصل اللہ کی طرف نسبت ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے. اب دیکھ لیجئے میری دکان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال بک جائے، میری چاہت پوری نہیں ہوتی. بعض اوقات میں چاہتا ہوں کہ مال نہ بکے مگر بیچنا پڑتا ہے، مجبوری ہو جاتی ہے، کہتے بیچو. نہ چاہتے ہوئے بیچنا پڑتا ہے. کبھی چاہتا ہوں تو نہیں بکتا. یہ سارے مشاہدات کروا کر بتایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو ہے کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں، سب اللہ کا ہے. کہیں اپنا نہ سمجھ لینا. اپنا سمجھ لو گے یہ خطرے میں آ گیا آدمی. جس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا ہے بس وہ خطرے میں آ گیا. اس لیے کہ جب اس سے لیا جائے گا تو روئے گا، صدمہ اٹھائے گا، غم کھائے گا. اور جب یہ چاہے یہ سمجھے گا، یہ دل میں بٹھا لے گا کہ یہ اللہ کا ہے، تو پھر اس کے چلے جانے سے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی صدمہ نہیں ہوگا. چنگا اللہ نے عارضی دیا تھا، جس کا تھا اس نے لے لی، جس کی ملکیت تھی اس نے واپس لے لی اپنی ملکیت، تو اس کو حق ہے ملکیت واپس لینے کا. تو یہ بات تکرار کر کے بٹھائی جا رہی ہے. 2 آیتوں میں 3 مرتبہ کہا گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کہ یہ بات دل میں اچھی طرح بٹھا لو، کبھی یہ بات دل سے نہ نکلے. جو چیز نظر آئے نگاہ اللہ کی طرف جائے.
یہ صدارت، یہ حکومت، یہ وزارت، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ چاہتا ہے کہ وزارت چھوڑ دوں، نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتا ہے اتنا آگے نکل گیا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض اوقات ایسے معاملات میں آدمی پھنس جاتا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا، اتنا آگے نکل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل ملکیت اللہ کی ہے، تو جو زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا، اور جو آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ کا۔ تو جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ آسمان، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، بادلوں کا نظام، بارش کا نظام، یہ سب اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں علاقے میں موسلا دھار بارش ہوگی، اور بارش تو دور کی بات ہے، سخت دھوپ ہوتی ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں۔ بہت مقامات جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں زلزلہ پیما آلات ہوتے ہیں، وہ آلات بتاتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ کبھی وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں، بتا نہیں پاتے، اچانک زلزلہ آ جاتا ہے۔ کبھی وہ بتاتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا، نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، سارا نظام اللہ کی حکم کے تابع ہے۔ بس یہ بات بٹھانی ہے دلوں میں، اور یہی بات بٹھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوتی تھی۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا یہی پیغام پہنچاتے تھے کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ اس بات کو دل سے مان لو، اسے اپنا نہ سمجھنا۔ جب اللہ کا مان لیا اور ہر چیز کو اللہ کی عطا مان لیا، تو اب اس میں تصرف بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ جب آنکھ کو اللہ کی عطا مان لیا، یہ نہ سمجھا کہ آنکھ میری ہے۔ جب آنکھ میری ملکیت نہیں ہے تو جس کی عطا ہے، جس کے خزانے سے یہ آنکھ آئی ہے، بھائی اس کے حکم پہ چلنا ہوگا، اس کے حکم کے مطابق اس آنکھ کو استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے حکم کی پامالی کی اور آنکھ کو غلط استعمال کیا، پھر پکڑ آئے گی، پھر سزا ہوگی، پھر بھگتنا ہوگا عذاب کو، یہ دنیا میں یا آخرت میں۔ یہ صحت، یہ جوانی، یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب ان کی عطا ہے۔ جب ان کی عطا ہے تو اب ان میں جو تصرف چلے گا ان کا چلے گا، اپنا نہیں چلے گا۔ تو جو حکم ان کے ان چیزوں سے متعلق ہیں ان کو پورا کرنا، گویا یہ اس میں نعمت کا شکر ہے، اور یہ ماننا ہے کہ ہاں یہ ان کی عطا ہے، اور اس میں ان نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا گویا اس بات کا اظہار ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری چیزیں میرے تصرف میں، میں جیسے چاہے کروں۔ اس پر پکڑ آئے گی، اس پہ پھر پکڑ آئے گی۔ تو ہر نعمت جو ملی ہوئی ہے، آدمی یہ سوچے کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب اللہ کی عطا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے۔ بھائی میری موٹر سائیکل ہے، میں اپنے دوست کو دیتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں دیکھو بھائی میں نے اس میں جمپ نئے بنوائے ہیں، بریک نیا لگوایا ہے، بہت احتیاط سے چلانا، کھڈے وغیرہ سے بچانا، اسپیڈ سے نہیں چلانا، یہ میں ہدایات دے رہا ہوں۔ تو جس کو یہ گاڑی دے رہا ہوں وہ اس دینے والے کی ہدایت کے مطابق استعمال کرے گا تو یہ صحیح رہے گا، اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنی من مانی پہ چلائے گا، نقصان ہوگا تو اس کو بھرنا پڑے گا۔ کہا جائے گا ارے میں نے کہا تھا آہستہ گاڑی چلانا، تم نے کیوں تیز بھگائی، دیکھو یہ نقصان ہوا۔ اب اس کو کہا جائے گا کہ تم بھر کے دو، وہ نقصان اس کو بھرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے دینے والے کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، اور دینے والے کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، پھر نقصان ہوا تو پھر اس کے پر کوئی ضمان نہیں، امانت کا ضمان نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہدایات کے مطابق، اللہ کی مرضیات کے مطابق چیز کو استعمال کیا، پھر بھی نقصان ہوا تو بس وہ ان کی عطا ہے، وہ ان پر معاملہ ہے، وہ اس پر بھی اجر دیں گے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، اور اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اس نعمت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ بس یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ تو آدمی دیکھے بھائی
اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. کھانے کی نعمتیں ہیں، پینے کی نعمتیں ہیں، اولاد کی نعمتیں ہیں، بیوی کی نعمت ہے، ماں باپ کی نعمتیں ہیں، رشتہ داروں کی نعمتیں ہیں. یہ سب اللہ کی عطا ہیں. یہ رشتہ دار ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن کے رشتہ دار نہیں ہوتے ان سے پوچھئے، جو دیار غیر میں رہتے ہیں ان سے پوچھئے کتنی ان کی زندگی تلخ ہوتی ہے، کتنی ان کی زندگی بور ہوتی ہے، اذیت ناک ہوتی ہے. اور جو خاندان کے بیچ میں رہتے ہیں، ادھر چچا، ادھر ماموں، ادھر خالہ، ادھر پھوپھی، یہ سب شفقت بھرے رشتہ دار ہیں. ان سے رشتے ناتے ہوتے ہیں. آدمی آتا ہے جاتا ہے، ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. پورا گھرا ہوا بھرا گھر ہے، وہ سب ہمارے جاننے والے ہیں، سب ہمارے رشتہ دار ہیں. بھئی یہ محلہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے. تو ایک محبت ہوتی ہے، ایک انسیت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے اس علاقے سے. سب اپنے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس میں جو رشتہ داروں کے حق ہیں وہ ادا کرے، ان کے حق تلفی سے بچے. یہ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے آدمی کتنے گناہوں سے بچتا ہے، اس کے ذریعے کتنی راحت ملتی ہے. تو اب اس نعمت کی قدردانی کرے، اس کے جو حق ہیں وہ ادا کرے، اور جو حق تلفیاں ہیں اس سے بچے. تو جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں یہ ساری اس میں آ گئیں اس آیت کے ضمن میں، کہ بھئی جب یہ سب اللہ کی عطا سمجھتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے. اللہ کے حکم کو پامال کرے گا تو پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی سزا آئے گی، آخرت میں بھی سزا ہوگی. تو ایک تو یہ مضمون دلوں میں بٹھایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تحقیق ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود کو، نصارہ کو ہم نے حکم دیا. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی حکم دیتے ہیں، ان کو بھی دیا تھا، اور اے امت محمدیہ اب تمہیں بھی دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. یہ حکم ہم نے پچھلوں کو بھی، امتوں کو بھی دیا تھا، تمہیں بھی دے رہے. اس حکم میں تم اور وہ سب مشترک ہیں. پچھلی امتوں کے اب حالات پڑھو، جنہوں نے اس تقوی کے امر پر عمل کیا، اس کو پورا کیا، وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اس حکم کو پامال کیا کیسے ناکام ہوئے. اسی کتاب قرآن میں ان کے قصے درج ہیں. قوم نوح کا قصہ پڑھو، 70، 72، 82 کے قریب تقوی والے، ماننے والے، کیسے اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا. اور باقی ساری بستی کو، ساری اس وقت کی انسانیت کو، جب وہ نافرمانی پر آئے، جب انہوں نے تقوی کے خلاف زندگی گزاری، کیسی پکڑ آئی، کیسے طوفان میں غرق ہوئے، کیسے ہلاک و تباہ اور برباد ہوئے. پڑھو اس کا قصہ اور عبرت حاصل کرو. عبرت کس کو کہتے ہیں؟ عبرت کے معنی ہیں کسی کے انجام کو دیکھ کر اپنے انجام کی فکر کر لینا. سمجھو اس نے عبرت حاصل کی کہ ایک آدمی جا رہا ہے، آگے گڑھا ہے، وہ گڑھے کو دیکھ نہیں رہا اور بس بے تکا بے خیالی میں جا رہا ہے اور گڑھے میں گر گیا. تو جو اس کو دیکھنے والا ہے اگر عبرت پکڑے گا تو جب وہ اس راستے سے چلے گا تو بہت چوکنا ہو کے چلے گا، احتیاط سے چلے گا، اس گڑھے کو دیکھتا ہوا چلے گا کہ اس سے مجھے بچنا ہے. سمجھو اس نے عبرت حاصل کی. اور ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ غفلت کے ساتھ چلتا ہوا گڑھے میں گرا، اور یہ بھی جب چلنے لگا تو اس نے بھی وہی غفلت اختیار کی جو اس نے اختیار کی تھی. کیا مطلب؟ کہ دیکھو راستہ تھا، بیچ میں جھاڑیاں تھیں، کانٹے تھے، آگے بیچ جھاڑیوں کے بیچ میں گڑھا تھا بہت گہرا، جس میں آدمی گرے تو پھر بچنا مشکل، اور اس کے دائیں بائیں خوبصورت مناظر ہیں،
پھول ہیں، بوٹے ہیں اور سینریاں ہیں، حسین مناظر ہیں۔ اب یہ آدمی چل رہا ہے اس پگڈنڈی پر جھاڑیوں سے بچتے ہوئے اور ان مناظر کو دیکھتے ہوئے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ ان مناظر کو دیکھنے میں اتنا مگن ہے کہ چل بھی رہا ہے اور مناظر کو دیکھ بھی رہا ہے، تو یہ گڑھے سے غافل ہو جائے گا اور پھر یہ گڑھے میں گرے گا۔ دوسرا آدمی زور سے دیکھ رہا ہے اس کو۔ اب جو عبرت پکڑے گا جب وہ چلے گا اس راستے پر، تو وہ ان مناظر کی طرف پوری توجہ نہ کرے گا۔ اگر اسے یہ مناظر خوبصورت اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو وہ سرسری نگاہ کا تو رکھے گا، مگر اس کا پورا دھیان، پوری توجہ اس گڑھے کی طرف ہے کہ بھئی کہیں گڑھا نہ آ جائے، کہیں گڑھا نہ آ جائے۔ ہر وقت وہ گڑھے سے ڈرتے ڈرتے چلے گا، یہاں تک کہ جیسے گڑھا آئے گا بہت احتیاط سے اس کو پار کرے گا تاکہ اس میں گرے نہیں۔ سمجھو کہ اس نے تو عبرت حاصل کی، اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی اس کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ جب چلا اس پگڈنڈی پر تو اب وہ ادھر سینریاں دیکھ رہا ہے، ادھر مناظر دیکھ رہا ہے، ادھر پھول بوٹے دیکھ رہا ہے۔ اسی بھی دیکھتے دیکھتے یہ گڑھے کے قریب پہنچا اور گر گیا۔ اس نے عبرت حاصل نہیں کی تو اس کا وہ انجام ہوا جو پہلے والے کا ہوا، اور دوسرے والے نے عبرت حاصل کی تو وہ اس انجام سے بچ گیا، وہ گڑھے سے بچ کر اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ تو بھائی یہی تقوی ہے کہ آدمی آگے کی جنت کے راستے کی طرف جب جائے گا تو بچ بچا کے جائے، چوکنا ہو کر جائے، احتیاط کے ساتھ جائے کہ کہیں یہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ کیونکہ یہ جو جتنی نافرمانیاں ہیں نا، جتنے گناہ ہیں، وہ بڑے دلکش ہوتے ہیں، بڑے آدمی کی طبیعت کو کھینچنے والے ہوتے ہیں، اور آدمی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب وہ حکم آ گیا کہ ان سے بچو، اور اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ بھئی ایک اندھے کو یہ کہا جائے کہ تم نامحرم عورت کو نہ دیکھو، تو کیا اس حکم کا کیا فائدہ؟ وہ تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں جس کی آنکھ ہے، اب اس میں داعیہ ہے کہ میں اس عورت کو دیکھوں، اور اس کا دل چاہ رہا ہے، اس کی طبیعت کا میلان ہے کہ میں دیکھوں۔ اب وہی جو عبرت حاصل کرتا ہے، وہ احتیاط کرتا ہے، وہ چوکنا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں دیکھوں گا تو یہ نعمت دینے والے کی نعمت کی ناشکری ہوگی، پکڑ ہوگی، تو وہ اس خوبصورت منظر سے بچ جائے گا اور محتاط رہے گا، اس لیے کہ آگے اس کو گڑھے سے بچنا ہے، اس لیے کہ آگے گڑھا ہے جہنم کا۔ اگر وہ اس خوبصورت مناظر میں اور ان نامحرموں کے چکر میں رہا تو گڑھے میں گرے گا، کیونکہ آگے گڑھا ہے۔ اور جس نے جو چوکنا رہا کہ نہیں بھائی بہت احتیاط سے چلنا ہے، وہ اس گڑھے سے بچ جائے گا۔ حرام کے اندر کشش رکھی کہ بھئی یہ سود لے لو، یہ ناجائز معاملہ کر لو، یہ 1000 کے 2000 ہو جائیں گے، 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائیں گے، یہ حرام معاملہ کر لو، یہ سودی لین دین کر لو، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اب یہ رنگین اور دلکش چیزیں طبیعت کھینچتی ہے کہ یار یہ نفع ہے، لے لو بھائی۔ آگے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ جو عبرت حاصل کرے گا وہ احتیاط کرے گا کہ نہیں بھائی بچنا ہے، اس خوبصورتی سے، اس دلکشی سے، اس فائدے سے بچنا ہے، کیونکہ اس فائدے کے چکر میں رہے تو آگے گڑھا ہے، اس میں آدمی گر جائے گا، اس گڑھے سے غافل ہو جائے گا۔ اور جو چوکنا رہے گا وہ تو حلال کو اختیار کرے گا، چاہے تھوڑا نفع ہو، حرام سے بچے گا چاہے کتنا نفع ہو، اور محتاط رہے گا تو گڑھے سے بچ جائے گا۔ اور جو ان نفعوں میں کے چکر میں رہا کہ ادھر سے نفع حاصل کر لوں، ادھر سے نفع حاصل کر لوں، چاہے جائز ہو، چاہے ناجائز ہو، چاہے حلال ہو، چاہے حرام ہو، بس نفع ملنا چاہیے، تو وہ اس دلکش مناظر میں گم ہو گیا اور آگے گڑھے سے غافل ہو گیا اور گڑھے میں گر جائے گا۔ جیسے گڑھے کے قریب پہنچے گا گر جائے گا کہ اسے گڑھا تو یاد ہے ہی نہیں، گڑھے کا تو خیال ہی نہیں ہے اس کو۔ تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تو بہت خطرناک مناظر تھے جہنم کے۔ حضرت جبرائیل امین کو فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل امین دیکھ کر آئے تو وہاں کے عذاب، وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی آگ، یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور آ کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، تو جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے، یہاں تو آپ کے بندوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا،
کوئی بھی نہیں آئے گا، یہاں آنا کون پسند کرے گا؟ تو بہت خطرناک چیزیں ہیں جو میں دیکھ کر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، خواہشات سے، دلکشیوں سے، رنگینیوں سے، جس کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، شہوات سے، خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ اب کا آپ دیکھو تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا اللہ اب تو مشکل ہے کہ کوئی آدمی اس سے بچ سکے، کیونکہ انسان کے اندر آپ نے خواہشات رکھی ہیں، شہوات رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، ان چیزوں کی طرف میلان رکھا ہے، تو بھی انسان بچے گا کیسے؟ اب تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بچ جائے، کیونکہ جو خواہشات ہیں، جو طبیعت کے تقاضے ہیں، وہ سب کو لگے ہوئے ہیں، اور انہی کے ساتھ جہنم کو آپ نے ڈھانپ رکھا ہے، تو ہر ایک ان تقاضوں کو پورا کرے گا اور یہاں پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو جنت کی سیر کرائی کہ جنت میں دیکھ کر آؤ۔ جو جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور وہاں کی راحتوں کو دیکھا، وہاں کے میووں کو دیکھا، وہاں کے پھل، وہاں کی چیزیں، حیران رہ گئے اور فرمایا کہ اللہ اتنی پیاری جگہ، اتنی حسین جگہ، اتنی خوبصورت جگہ، یہاں تو آپ کا ہر بندہ پہنچے گا، ہر ایک یہاں آئے گا، کون یہاں سے بچے گا؟ جتنے آپ کے بندے ہوں گے انسانوں میں سے ہر ایک یہاں آئے گا، کیونکہ آپ نے چیزیں ہی ایسی بنائی ہیں جنت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشقتوں سے جنت کو ڈھانپ دیا، مشقتوں سے، ناگواریوں سے، کہ بھئی اب فجر میں اٹھنا مشقت ہے، ناگواری ہے، تہجد میں اٹھنا مشقت ہے، طبیعت کو ناگوار ہے کہ میٹھی نیند کو چھوڑے، روزہ رکھنا مشقت ہے، طبیعت کو بوجھ ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، کیسے رکھے روزہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا، اور اسی طریقے سے حلال کو اختیار کرے، تھوڑا سا ہے، طبیعت چاہتی ہے بہت زیادہ ہو بھلے حرام ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگواریوں سے، مشقتوں سے، مجاہدوں سے ڈھانپ دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو اب دیکھو، اے اللہ اب تو مشکل ہے کوئی یہاں پہنچے، کیونکہ انسان تو خواہشات کا اتباع کرتا ہے، مرضی پہ چلتا ہے، بہت کم ہوں گے جو مشقتوں کو جھیلیں گے، ناگواریوں کو برداشت کریں گے اور مجاہدوں کو اختیار کریں گے، بہت تھوڑے ہوں گے جو یہاں آئیں گے۔ تو یہ ایک اصول اللہ نے بنا دیا کہ جنت کے والے افعال میں اللہ نے مشقت رکھی، مجاہدہ رکھا ہے، ناگواری رکھی ہے، مگر جب ایک آدمی اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے، پھر اس کو ان مجاہدوں میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ لہذا ایک صحابی فرمانے لگے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگے، کسی نے پوچھا حضرت آپ انتقال موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ فرمانے موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بس وہ ایک لذت ملتی تھی گرمی کی دھوپ کی شدت میں، جب میں روزہ رکھتا تھا اس وقت جو مجھے پیاس لگتی تھی، اس پیاس میں بڑا مزہ تھا، وہ مزہ چھوٹ رہا ہے، اس مزے کے چھوٹنے پر رو رہا ہوں کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ مزہ نہیں ملے گا۔ جو دھوپ کی شدت میں حلق میں کانٹے پڑتے تھے اور روزے کی حالت ہوتی تھی، وہ مزہ اب ختم ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں میں ایسا لذت رکھ دیتے ہیں کہ آدمی کو اسی میں مزہ آنے لگتا ہے، کچھ عرصے میں مشقت ہوتی ہے، پھر راحت پھر اسی میں میلان ہو جاتا ہے طبیعت کا، نیکیوں کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو اصول اللہ نے بنا دیے کہ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا، کہ جو خواہشات، لذات اور شہوات میں پڑا رہے گا وہ پھر اس کا رخ جہنم کی طرف ہو جائے گا۔ جو مشقت میں، مجاہدے میں، ناگواریوں میں رہے گا اور اللہ کے حکم کو مقدم کرے گا وہ جنت کے راستے پہ چلے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں فرما دیا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تحقیق ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن سے کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو بھی یہ حکم تھا، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا ہے،
ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے اور ہر قسم کی اطاعت میں لگنا ہے. جو اللہ نے احکامات دیے اسے پورا کرنا ہے. جو احکامات دیے اسے پورا کرنا ہے. جو منہیات ہیں جن سے روکا ہے اس سے بچنا ہے. یہ تقوی ہے. نماز پڑھ لی یہ تقوی ہے. اور آنکھوں کو غلط استعمال سے روکا یہ تقوی ہے. حلال کو اختیار کیا یہ تقوی ہے. حرام سے بچے یہ تقوی ہے. سود سے بچے یہ تقوی ہے. جھوٹ سے بچے یہ تقوی ہے. حسد سے بچے یہ تقوی ہے. حب جاہ، حب مال، حب دنیا، ان سب سے بچے یہ تقوی ہے. تکبر سے بچے یہ تقوی ہے. عجب سے بچے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس سے بچے یہ تقوی ہے. اور صبر کو اختیار کیا یہ تقوی ہے. شکر کو اختیار کیا یہ تقوی ہے. اور نماز کو اختیار کیا یہ تقوی ہے. روزے کو اختیار کیا یہ تقوی ہے. تو جتنے اوامر ہیں ان کو بجا لانا اور جتنے منہیات ہیں ان سے رک جانا، بچ جانا، یہ تقوی ہے. تو اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب آدمی یہ دیکھے کہ بھئی میں کتنے اوامر پر عمل کر رہا ہوں. صبح سے لے کر شام تک میری طرف کتنے اوامر متوجہ ہیں اور کتنے نواہی سے بچ رہا ہوں. صبح سے شام تک کتنے منکرات ہیں جن سے بچنے کا مجھے حکم ہے تو میں بچ رہا ہوں. اب میں اپنا جائزہ لوں. دیکھو آج اگر چاند کا اعلان ہو گیا تو آج 1443 ہجری کی پہلی شب ہے. 1443 ہجری کی پہلی شب. اور چاند کا اعلان نہیں ہوا تو 1442 ہجری کی آخری شب ہے. اب 1442 ہجری رخصت ہو رہا ہے، یا تو رخصت ہو چکا ہے یا ہو جائے گا. اور 1443 ہجری کا آغاز ہے. تو آدمی دیکھے کہ 1442 ہجری محرم سے شروع ہوا تھا اور ذی الحجہ پہ جا کے ختم ہو گیا. 12 مہینے بیت گئے اور یہ سال میری زندگی میں ختم ہوا. 360 دن ہوتے ہیں تقریباً ایک سال میں. تو ان 360 دنوں میں میری کتنی تکبیر اولیٰ کی پابندی ہوئی. تکبیر اولیٰ کی پابندی ہوئی یہ تقوی ہے. تکبیر اولیٰ کو چھوڑا کہ کوئی نماز قضا ہو گئی یہ گناہ ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے. نماز اب میں غور کروں کہ کتنی میری فجر 1442 ہجری میں قضا ہو گئی. کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کی 1442 ہجری کے 360 دن ساری نماز فجر تکبیر اولیٰ سے ہوئی. تو ان کے کھاتے میں سب لکھا ہوا ہے کہ 1442 ہجری کا یہ دفتر یہ اب اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. اس میں 360 فجر اس فلاں شخص کی تکبیر اولیٰ سے ہوئی. اور پھر یہ فجر سے اشراق تک اللہ کے دربار میں بیٹھا رہا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اب ایک آدمی ہے، فرض کیجئے 5 وقت کی نماز کا پابند ہے. تو 5 وقت کی نماز کے لیے جو یہ مسجد میں آتا ہے روزانہ، تو تقریباً 2 گھنٹے اس کے نمازوں میں لگتے ہیں. فجر میں 15 منٹ، ظہر میں آدھا گھنٹہ، عصر میں 15 منٹ، مغرب میں آدھا گھنٹہ، عشاء میں آدھا گھنٹہ. تو یہ سب ملا کے تقریباً 2 گھنٹے روزانہ اللہ کے دربار میں اس کے گزرتے ہیں. تو روز کے 2 گھنٹے حساب لگاؤ، 360 دنوں میں 720 گھنٹے بن گئے. تو گویا 1442 ہجری کا سال اس کا گزرا اور 720 گھنٹے اس کے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے. اور 720 گھنٹے کے معنی کیا ہوئے؟ پورا ایک مہینہ. ایک مہینے میں 720 گھنٹے بنتے. تو گویا کہ پورا مہینہ 24 گھنٹے، مہینے کے ہر دن کے 24 گھنٹے پورے کے پورے، پورا مہینہ عبادت میں لکھا گیا. 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ تو پورا کا پورا اس کا عبادت میں ہی لکھا گیا. 11 مہینے دوسرے کاموں میں باقی ایک مہینہ خالصتاً عبادت میں گزرا. کب؟ جب کہ اس نے ساری نمازیں جماعت سے پڑھی ہوں، اہتمام سے پڑھی ہوں. اب یہ 1442 ہجری کا سال تو گزر گیا. جس آدمی نے یہ عمل کر لیا دیکھیے اس کے خزانہ کتنا جمع ہو گیا.
کتنی نیکیاں اس کے خزانے میں لکھی گئی. اور ایک آدمی روزانہ 2 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے اور اس میں منکرات فواحشات سب دیکھتا ہے، تو روزانہ کے 2 گھنٹے اس کے یہ گناہ میں گزر گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گئے. تو روزانہ کے 2 گھنٹے کا حساب لگاؤ تو 360 دن میں 720 گھنٹے اس کے اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے. 720 گھنٹوں کے معنی ہے کہ پورا مہینہ، پورے مہینے کے ہر لمحہ گویا نافرمانی میں گزرا. 11 مہینے الگ حساب ہے، یہ تو 1 مہینے کا ہے، سال کے گویا. تو اب بتائیے ایک مہینہ جس کا 1442 ہجری کا پورا معصیت اور گناہ میں چلا گیا، وہ کتنا خسارہ ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا. تو اس لیے اب سال ختم ہو رہا ہے تو آدمی اللہ سے معافی مانگ لے، کمی کوتاہی کی توبہ اللہ کر لے کہ یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. یہ توبہ ایک عجیب اللہ نے نعمت دی ہے مسلمانوں کو. ایک بزرگ کا عجیب شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی دولت ملی ہے آہوں کی، ایسی دولت ملی ہے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی آہ کر کے اللہ کو ایسا منا لیا کہ سارے گناہ ختم ہو گئے، ایسی تیسی ہو گئی گناہوں کی، سب گناہ جڑ گئے. ادھر توبہ کی، ادھر ایک آنسو نکلا، سارے گناہ جڑ گئے، ایسی تیسی ہو گئی. ایسی دولت ملی ہے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. تو اگر یہ سارا سال بھی گناہوں میں گزرا ہے تو 2 رکعت توبہ کے، سچے دل سے معافی کے، بس سارے سال کی بلکہ ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، مگر آئے تو صحیح کوئی سچے جذبے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، سارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو اب آدمی اپنا 1442 ہجری کا کھاتا صاف کرا لے توبہ کر کے، اور نیکیاں برقرار رہیں اور گناہ دھل جائیں، پاک صاف ہو جائے. کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے جو نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہ نیکیوں سے پر ہوتے ہیں اور گناہ اس میں ہوتے ہی نہیں. ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے فلاں 60 سال سے میرے فرشتے تیرا نامہ اعمال میرے پاس اس حال میں لا رہے ہیں کہ 60 سال میں کسی ایک سال میں بھی گناہ نہیں لکھا ہوا عمل، نیکیاں لکھی ہوئی 60 سال سے. اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ جو حکم ہے ان اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، یہ حکم پچھلی امتوں کو بھی ملا، اس امت کو بھی ملا. پچھلی امتوں میں سے جنہوں نے اس حکم کو پورا کیا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے اس حکم کو پامال کیا وہ ناکام ہوئے. اب عبرت اسی کو کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور جو انہوں نے نافرمانیاں کیں، خلاف تقوی کام کیے تو ان کی پکڑ ہوئی، ہم ان نافرمانیوں اور خلاف تقوی کام سے بچیں اور اطاعت اور فرما برداری میں لگیں، تاکہ جو وہ لوگ اس امت کے جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے طریقے پہ چلیں. اس کو کہتے ہیں عبرت. تو فرمایا کہ ان اتقوا اللہ، تمہیں بھی حکم دیا اور پچھلی امتوں کو بھی حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے نافرمانی کی اور حکم عدولی کی، غور سے سن لو، ان تکفروا، اگر تم نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں وہ سب اللہ کا ہے. علماء نے لکھا کہ پہلی دفعہ جب فرمایا فإن للہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس خزانوں کی کتنی وسعت ہے. اور دوسری دفعہ جب یہ تکرار آئی تو اللہ تعالیٰ اپنا استغنا بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہوں، سارے خزانے تو میرے پاس ہیں، تو میں تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہوں. اور تیسری دفعہ جب آیا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس میں انسان کو یہ تسلی دی کہ اگر تجھے اپنے کام بنانے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جس کے قبضے میں سارے خزانے ہیں، جس کی ملکیت میں سارے خزانے ہیں، ان سے تعلق بنا تو تیرے سارے کام بن جائیں. تو بھئی جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، آدمی اس سے لو لگائے، اس سے دوستی لگائے تو سارے کام بنتے چلے جائیں گے.
تو یہ تیسری دفعہ میں یہ انسان کو تنبیہ ہے کہ اگر تم اپنے کام بنانا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے تعلق لگاؤ، اللہ سے جوڑ بناؤ، اللہ سے لو لگاؤ، تو پھر تمہارے کام اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بنائیں گے، آخرت میں بھی بنائیں گے۔ تو فرمایا کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو غور سے سن لو کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اِنَّ لِلَّهِ، وہ بے شک اللہ ہی کا ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری عبادات کی حاجت نہیں ہے کہ تمہاری عبادتوں سے کوئی اس کی شان بڑھ جاتی ہے اور تمہاری عبادتیں نہ کرنے سے اس کی شان گھٹ جاتی ہے، نہیں، وہ غنی ذات ہے، حمیدہ، لائق حمد ہے، ساری حمد اسی کو سزاوار ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ تو اللہ جب کام بنانے والا ہے تو پھر اللہ کی طرف یہ آدمی متوجہ ہو، ہر معاملے میں بیمار ہو تو اللہ سے عرض کرے، یا اللہ یہ بیماری آپ کے حکم سے آئی ہے، آپ کے حکم سے دور ہوگی۔ دیکھو، بیماری کے لیے علاج کرانا یہ بھی جائز ہے اور علاج نہ کرانا یہ بھی جائز ہے۔ جیسے علاج کرانا سنت ہے، ایسے علاج نہ کرانا بھی سنت ہے۔ بعض اوقات اللہ کے رسول نے بیماری میں علاج کرایا، بعض اوقات نہیں کرایا، تو نہ کرانا بھی، دوا لینا بھی سنت ہے، دوا نہ لینا بھی سنت، کیونکہ شفا تو براہ راست اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کبھی اللہ شفا دوا کے ذریعے دے دیتے ہیں، کبھی بغیر دوا کے دے دیتے ہیں۔ تو پھر آدمی کیا کرے؟ اللہ سے تعلق بنائے، یا اللہ یہ بیماری ہے اپنے فضل سے دور فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ مگر یہ نہیں کہ ادھر میں نے کہا اور ادھر ہو جائے، پھر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی جو مدد حاصل آتی ہے وہ صبر سے ہوتی ہے، کہ دعا مانگ کے اب صبر کرے، مطمئن ہو جائے کہ میں نے اللہ سے عرض کر دی ہے، اب یہ بیماری ضرور شفا میں بدلے گی، مگر کب؟ جب اللہ کی حکمت ہوگی، کیونکہ یہ بیماری اللہ نے بھیجی ہے، اس میں حکمت ہے۔ جتنے عرصے اللہ کی حکمت میں ہے کہ یہ بیماری اس کے پاس رہے گی، اس کے بعد یہ اللہ کے حکم سے چلی جائے گی، تو اب مجھے بے صبری نہیں کرنی کہ نہیں جلد ابھی ختم ہو جائے۔ ارے بھائی، اس بیماری سے کتنے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس بیماری سے کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس بیماری کی برکت سے آئی ہوئی کتنی مصیبتیں ٹل رہی ہیں، اور اس بیماری سے جسم کو کتنی شفا مل رہی ہے، کتنی دوسری بیماریوں سے قوت مدافعت پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمیں تھوڑی پتہ ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیے دست لگ گیا آدمی کو، تو دستوں میں بظاہر تو کیا ہے، آدمی کمزور ہو گیا، مگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ دست جو ہے نا، دست اور الٹی، یہ انسان کے بیسٹ فرینڈ ہے، بہترین دوست ہیں، اس لیے کہ اگر یہ دست اور الٹی نہ ہوتے تو وہ جو زہریلا مادہ معدے میں گیا تھا وہ نامعلوم کیا تباہیاں کرتا۔ تو یہ جتنا الٹیاں ہو رہی ہیں، جتنے دست ہو رہے ہیں، وہ زہریلا مادہ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ اگر یہ وہ مادہ ذہن اندر رہتا، الٹی کے راستے باہر نہ نکلتا اور دست کے راستے سے باہر نہ نکلتا، تو نامعلوم وہ اندر کی ساری مشینری کو کتنا نقصان پہنچاتا۔ تو اب بتائیے، یہ اللہ کے قدرت اور کے علم میں ہے کہ اب میں اس کو کب شفا دینی ہے۔ اب دست لگے، الٹی لگی، آدمی نے اللہ سے دعا کی، تو اب اللہ کے حکمت ہے، 1 دن میں بند ہو جائے، 2 دن میں بند ہو جائے، 7 دن میں بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ جتنا مناسب سمجھیں گے اتنے دن یہ چلے گا، اتنے دن تک وہ زہر نکلتا رہے گا، اس کے بعد اللہ شفا کا امر فرمائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرنا ہے، اس کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی، نماز پڑھنی ہے، اس کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو آدمی بے صبری کر جاتا ہے اور بے صبری کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ شفا تو وہی وقت پر ہی آئے گی، اس سے پہلے آ نہیں سکتی، چاہے بے صبری کرے چاہے صبر کرے، شفا کا ایک وقت متعین ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو
اللہ ہی کا ہے آسمانوں زمینوں میں، تو اللہ تعالیٰ وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، کام بنانے والا۔ تو ہر معاملے میں اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہو۔ غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، قرضہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور متوجہ ہو کر اب صبر کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کر لی ہے اور مستقل دعا کر رہا ہوں، جب حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی میرا یہ کام ہو جائے گا، تو اس کے دل کو سکون مل جائے گا، طبیعت میں اطمینان آ جائے گا۔ اور اگر یہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا تو بے صبری کرے گا، تو پریشان رہے گا، دعا بھی مانگتا رہے گا اور پریشان بھی رہے گا۔ گویا وہ پوری توجہ نہیں ہے اس کی دعا میں، بس اس کا تو یہ مقصد ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے۔ یہ مشکل ہے کہ جو ادھر کہے اور ادھر ہو جائے، نہیں بھائی، یہ دنیا ہے، یہ دار الاسباب ہے، یہ دار المحن ہے، دار التکلیف ہے، دار البلا ہے، دار الآزمائش ہے۔ یہاں تو ان کا امر چلے گا، پھر جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کن فیکون کی صفت دے دیں گے، پھر وہاں جو چاہو گے جس وقت چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ پھر وہاں یہ ہوگا، غفور الرحیم ذات کی طرف سے مہمانیاں ہوں گی اور جو چاہت ہوگی پوری ہوگی۔ مگر یہاں ان کی حکمت کے تابع ہے، تو ہر کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو یہ بات دل میں بٹھائی، جاگزیں کروائی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کا ہے، لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ رہو اور سارے کام بنانے کے لیے اللہ سے مانگو۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا۔ آگے ایک نیا مضمون ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ چاند ہو گیا؟ چلو چاند کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، الحمد للہ الذی ذہب بشہر ذی الحجہ وجاء بشہر محرم الحرام۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اے اللہ یہ مہینہ آپ کے فضل سے ہم پر جلوہ فغن ہو رہا ہے، سایہ فغن ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ 1443 ہجری کا پہلا چاند ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے یہ سال خوشیوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ، سلامتیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ گزروا دیجیے۔ ہر قسم کی بیماریوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے بچا کر یہ سال گزروا دیجیے۔ آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں یہ سال گزروا دیجیے۔ اور اے اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے، منکرات سے، فواحش سے بچا کر یہ سال گزروا دیجیے۔ اے اللہ پچھلے سال میں جو کوتاہیاں، جو نافرمانیاں ہو گئیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ سارے صغیرہ سارے کبیرہ زندگی بھر کے یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ حقوق اللہ کی کوتاہیاں بھی اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ معاف فرما دیجیے، اور حقوق العباد کی کوتاہیاں، حق تلفیاں اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اور اہل حقوق کو آپ اپنے خزانہ غیب سے نواز دیجیے، اور ان سے ہمارا آخرت میں مواخذہ نہ فرمائیے۔ اپنے فضل سے ہمیں آخرت کے مواخذے سے بچا لیجیے۔ عافیت کا، خیر کا، سلامتی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ آنے والا سال اسلام کے، اہل اسلام کے، مجاہدین اسلام کے غلبے کا سال بنا دیجیے۔ اسلام کو، مسلمانوں کو، مجاہدین اسلام کو ہر مقام پر فتح مبین عطا فرما دیجیے۔ نصرت غیبی ان کے شامل حال فرما دیجیے، اور اے اللہ دشمنان اسلام کی ناکامی کا سال بنا دیجیے، ان کی مغلوبیت کا سال بنا دیجیے، کفر کی، باطل کی چالوں کی ناکامی کا سال بنا دیجیے، ان کے آپس میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دیجیے، ان کی سازشوں کو یا اللہ انہی پر الٹ دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔
یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، جو بیمار پریشانیوں میں ہیں ان کے لیے عافیت کے، خیر کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو اے اللہ وسعتوں والی، برکتوں والی، حلال طیب روزیاں عطا فرما دیجئے، بلا مشقت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس لاک ڈاؤن کے شر سے سب کی حفاظت فرما دیجئے، سب کے نقصانوں کا اپنے خزانوں سے اے اللہ تلافی فرما دیجئے، سب کو اے اللہ برکتوں سے، خیروں سے، بھلائیوں سے نواز دیجئے۔ آپ کا حکم غالب ہے، اے اللہ اپنے فضل سے کسی کو بھی نقصان نہ ہونے دیجئے، سب کو اے اللہ برکتوں بھلائیوں سے نواز دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔